میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ نشے نے دماغ کو معاف کر رکھا تھا، اس لیے معلوم نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ چونکہ مجھے کافی رقم مل جانے کی وجہ سے طبی طور پر خوشی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے آگے بڑھنے دیا اور اپنے ہاتھ اسے پکڑنے دیے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پامیلا کپور بھارت کی مشہور صحافی اور عورتوں کے حقوق کے لیے اپنے کام کی وجہ سے معروف ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اپنے شوہر کی مدد سے بھارت میں کال گرل بن جانے والی گھریلو لڑکیوں کے انٹرویوز کیے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ آخر باعزت زندگی جیتے جیتے کوئی لڑکی کیسے اس گڑھے میں جا گرتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ پامیلا کا کہنا ہے کہ بھارت میں شادی شدہ عورتیں، کالج کی لڑکیاں، استانیہ اور ایسی عورتیں کال گرل بنی ہوئی ہیں کہ سن کر یقین نہیں آتا۔ 20 سالہ کانتی ایک سادہ درمیانی شکل و صورت کی لڑکی ہے۔ اس کا قد کافی چھوٹا ہے، جسم پتلا مگر متوازن ہے، معمولی میک اپ کرتی ہے، بہت شرمیلی ہے اور میل ملاپ سے گریز کرتی ہے۔ 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک پرائمری اسکول میں ملازمت کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے۔ یہ سلسلہ 3.5 سال سے چل رہا ہے۔ اسے کال گرل کے طور پر کام 2.5 سال سے جاری رکھا ہوا ہے۔ کانتی نچلے متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا والد ایک فیکٹری میں ویلڈر ہے۔ کانتی کی ماں نہیں تھی۔ کانتی اپنے والدین کی دوسری اولاد ہے۔ اس کا ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ والد چونکہ میٹرک نہیں کر سکا تھا، جس کا اسے شدید احساس تھا، اس لیے وہ اپنی اولاد کو معیاری اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ کانتی کا کہنا ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، باپ کے گھر میں شروع ہی سے غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، لیکن میرے والدین کے باہمی تعلقات بالکل خوشگوار تھے۔ ہم انہیں لڑتے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے بہت کم پایا۔ میرے والد ہمیں اچھی اور مہنگی تعلیم دلانے پر کمر بستہ تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک مہنگے اسکول میں داخلہ دلوا رکھا تھا۔ ان کی تنخواہ کا نصف حصہ تو ہماری یونیفارم اور فیسوں کی نظر ہو جاتا تھا، باقی جو کچھ بچتا اس سے روٹی، کپڑا اور دیگر لوازمات بامشکل پورے ہوتے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کئی دفعہ ہمیں رات کا کھانا کھائے بغیر سونا پڑتا۔ اس سے میری ماں کو بہت دکھ ہوتا۔ پھر بھی مجموعی طور پر ہم ایک مطمئن اور خوشحال گھرانے کے افراد تھے۔ میرے والد کے اوقات کار بہت طویل تھے۔ جب وہ تھکے ہارے گھر واپس آتے، ہم پر نصف سے زیادہ نیند طاری ہو چکی ہوتی۔ مجھے اپنی ماں اور ایک بڑے بھائی سے بہت لگاؤ تھا۔ میں چونکہ کم عمر تھی، اس لیے مجھے سمجھ میں نہ آتا کہ ہمارے پاس میری دیگر کلاس فیلوز کی طرح پہننے اور کھانے کو کافی کچھ کیوں نہیں ہے۔ کیا یہ میرے والد کے پاس دولت کم ہونے کی وجہ سے ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں اکثر ضد کرتی اور شور مچاتی کہ میرے پاس پہننے کے لیے اچھا فراک ہونا چاہیے اور کھانے کو کیک، پیسٹریاں ہونی چاہیے۔ جب میری عمر 9 سال ہو گئی، پھر مجھے یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ امی عام طور پر اس لیے فاقہ کرتی ہے کہ اس کے شوہر اور بچوں کو کافی کھانا مل سکے۔ وہ بہت کمزور اور تھکی تھکی دکھائی دینے لگی، کیونکہ سارے گھر کا کام اسے تنہا نمٹانا پڑتا۔ اپنے بچپن کے واقعات اور تلخ تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کانتی نے کہا کہ میں اس وقت 9 سال کی تھی کہ میرا بڑا بھائی جو 11 سال کا تھا، 4-5 روز شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ سب والدین اور خود کانتی کے لیے خوفناک دھچکا تھا۔ باپ کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ماں کی صحت تیزی سے بگڑنے لگی اور 4 سال کے اندر وہ بھی بہت کمزور ہو گئی۔ کانتی نے کہا کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے متوفی بیٹا ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا روزگار پائے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا اور چھوٹے بھائی اور بہن کا بھی سہارا بنے گا۔ ماں کئی راتیں جا کر گزار دیتی، کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جایا کرتی۔ کچھ عرصہ بعد ماں بھی چل بسی۔ اس وقت میں تقریباً 13 سال کی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن بے حد روئی۔ چھوٹا بھائی بامشکل 7 سال کا تھا۔ اسی ساری صورتحال میں باپ نے ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے کی بجائے
انہوں نے چپ رہنے کا رویہ اختیار کر لیا۔ مجھے اپنی تعلیم کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی 13 سال کی عمر میں سنبھالنا پڑا۔ میں کام کا بوجھ کو شدت سے محسوس کرتی اور باقی مالی مشکلات کو سمجھے بغیر ہی بار بار اس گھر میں ایک نوکر رکھ لینے کا اصرار کرتی۔ میرے مطالبے پر وہ پریشان ہو جاتے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا انتظام کرنا چاہتا ہے جس سے ایسا ہو جائے کہ ہم دونوں بہنوں کو گھر میں تنہا نہ رہنا پڑے اور گھر کے کام میں بھی مدد ملے۔ بالآخر انہوں نے ایسا انتظام کر ہی دیا۔ کانتی نے بتایا کہ اس کا والد ایک عورت کو گھر لے آیا تھا جسے شروع میں ہم آنٹی سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ باپو نے اس سے چپکے سے شادی کر لی ہے اور اس طرح وہ ہماری سوتیلی ماں بن گئی ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور خاندان کے ہر معاملے میں اس کی بات سنتا اور مانتا ہے۔ وہ صرف خود سے اور میرے باپ سے غرض رکھتی۔ اس طرح وہ آپس میں اتنے مصروف رہنے لگے کہ انہیں ہم بچوں کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ مجھے پتا تھا کہ باپو کی آمدنی بہت کم ہے، اس کے باوجود بھی ماں کی زندگی میں ہمیں عموماً پیٹ بھر کر کھانا ملتا۔ البتہ کبھی کبھار کھائے بغیر سو جانا پڑتا تھا، لیکن آفاقے زیادہ ہونے لگے۔ اس نام نہاد آنٹی گیتا نے کئی یار بنا رکھے تھے۔ جب باپو کام پہ گیا ہوتا اور ہم اسکول میں ہوتے تو یہ ہمارے گھر میں ہوتے اور ان کی خاطر تواضع کی جاتی۔ ہمیں یہ بات پڑوس کی ایک خاتون نے بتائی جو ہمیں متوفیہ ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ باپو کی آمدنی محدود تھی تو اس کے اپنے کپڑے اور میک اپ وغیرہ کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ ہمیں تو 2 وقت کی سادہ روٹی تک میسر نہ تھی۔ کئی دفعہ میں نے باپو سے یہ باتیں کرنے کے بارے میں سوچا، مگر وہ اس گیتا سے اتنا لاڈ پیار کرتے تھے کہ بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ پھر اس وقت کانتی کا پیمانہ صبر جلد پڑا جب آنٹی نے اس کے باپ کو قائل کر لیا کہ اس کی تعلیم 10ویں جماعت سے آگے جاری رکھنے کی ضرورت نہیں، اسے کسی جاب پر لگا دیا جائے تاکہ یہ اپنے اخراجات خود برداشت کر سکے۔ یہ سن کر کانتی کو شدید غصہ آیا۔ بات یہاں تک نہ تھی بلکہ ایسے حالات پیدا کر دیے جس میں کانتی اور بالخصوص اس کا چھوٹا بھائی فاقو سے دوچار ہو گئے۔ اس پر اس کا بھائی امادہ بغاوت ہو گیا اور بعض اوقات وہ اسے بری بری گالیاں بھی دینے لگا۔ کانتی کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی خرچ کے لیے کہیں سے کچھ پیسے مل جایا کریں تاکہ وہ خود بھی چیزیں خریدے اور بھائی بہن کو بھی دے تاکہ ان کے دلوں سے کمتری اور محرومی کا احساس کم ہو سکے۔ جیب خرچ تو الگ رہا، انہیں پیٹ بھر کے روٹی تک میسر نہ تھی۔ اب تو اس نے باپ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دی کہ وہ اپنی اولاد کی نہ تو کوئی پرواہ کرتا ہے نہ اسے وقت دیتا ہے، سارے پیسے لا کر نئی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد جب باپ نے کانتی کو آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیسے نہ دیے تو اسے سخت مایوسی ہوئی۔ چنانچہ اسے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اپنے لیے اور اپنے بھائی اور بہن کے لیے کچھ رقم حاصل کر سکے۔ میری زبردست کوشش تھی کہ میری طرح وہ بھی محض فیس وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم ترک کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر پرائمری اسکول ٹیچر کی پوسٹ پر اسٹاف کی چھٹیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے والے ٹیچر کے طور پر ملازمت شروع کر دی۔ لیکن ضرورت پوری نہ ہو پا رہی تھی تو اس نے بوجھل دل کے ساتھ اسکول میں ٹیچر کو بتایا کہ مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، اگر کوئی طالبہ ٹیوشن پڑھنا چاہتی ہو تو اسے میرے نام کی سفارش کر دیجیے گا۔ اسکول میں تقریباً 3 ماہ کی ملازمت کے بعد ایک لڑکی نے اپنے گھر پر مجھ سے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے مجھے کچھ پیسے ملنے لگے۔ اس طرح میری زندگی میں کچھ بہتری آئی، تاہم جہاں تک میری ضروریات کا تعلق تھا یہ بہت کم تھی۔ مجھے بہن بھائیوں کی کانوینٹ کی تعلیم جاری رکھنے اور گھر میں ہم تینوں کے اخراجات کے حصے کے طور پر ادا کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ آمدنی کی ضرورت تھی۔ میں نے جب کمانا شروع کیا تو باپو نے میری بہن اور بھائی کی کانوینٹ فیس دینے کا سلسلہ بند کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس ظالم آنٹی کے اکسانے پر ہوا اور ساتھ ہی ہمارے کھانے کی مقدار بھی کم کر دی۔ اس طرح مجھے اپنی بڑی توہین اور بیچارگی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ اس دوران اسکول میں مجھے یہ بات بھی محسوس ہونے لگی کہ دوسری استانیاں مجھ سے ہمیشہ بہتر لباس میں ملبوس ہوتی ہیں۔ کیا مجھے ان جیسی نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر میرا خیال اس لڑکی کے والد کی طرف گیا جسے میں پرائیویٹ ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ وہ بہت دولت مند آدمی تھا اور دولت مندوں سے اس کی دوستیاں اور جان پہچان بھی کافی تھی۔ چنانچہ اس سے پہلی ملاقات جو ٹیوشن فیس وصول کرتے وقت ہوئی
میں نے اسے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، اپنی تنخواہ کی کمی کو ٹیوشن سے پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار کو اپنے بچوں کے لیے ٹویٹر کی ضرورت ہو تو میں توجہ سے پڑھا دوں گی، اس سے مجھے بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہاں پہنچ کر وہ اچانک رک گئی، ایسے لگا کہ شاید وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی۔ چنانچہ کچھ دیر تک اس نے خاموش رہ کر کہا، اس وقت میری عمر بامشکل 17 برس تھی۔ میری پرائیویٹ شاگرد کے والد نے اپنے گھر پر ایک روز مجھے کہا کہ میں اس کے ہمراہ اس کے دوست کے گھر چلوں۔ میں فوری راضی ہو گئی کہ یہ مجھے اپنے دوست سے متعارف کروا کر اس کے ذریعے ٹیوشن دلوا دے گا۔ اس شام جب ہم وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑی پارٹی ہو رہی تھی۔ اسی رونقیں دیکھ کر میری مربوبیت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اس بات پر کچھ شرم بھی محسوس کر رہی تھی کیونکہ میرا لباس ایسی محفل کے شیانہ شان نہ تھا۔ بہرحال اس نے اپنے دوست سے میرا تعارف کروایا اور مجھے اس کے پاس ہی کرسی مل گئی۔ مجھے شراب کا پیک پیش کیا گیا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن اس کے اصرار پر میں کچھ نرم ہو گئی کیونکہ میں پسماندہ یا مغرور ہونے کا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے پیک تھام دیا۔ اس کی کڑواہٹ کے باوجود 3 یا 4 پیک پی لیے۔ مجھے اپنا سر جلد ہی چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا اور ساتھ ہی میں باتونی اور زیادہ ہوش باش ہونے کا مظاہرہ کرنے لگی۔ میں کھانے میں ہر کسی کے ساتھ شریک ہوئی۔ چند نوالے ایک میز سے اور چند دوسری میز سے اٹھائی اور مہکتی ہوئی پورے حال میں گھومنے لگی۔ جب ڈنر ختم ہو گیا تو میں نے اپنے شاگرد کے والد سے کہا کہ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دے، تو اس نے مجھے کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا کیونکہ بقول اس کے کہ اس کا دوست مجھ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا شاید اپنی بچی کی ٹیوشن فیس اور پڑھانے کے اوقات وغیرہ مقرر کرنا چاہتا ہوگا، اس لیے میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اسے وہاں مجھ سے میرے کام و مشاغل، میری ملازمت اور میرے خاندان کے حالات اور آمدنی وغیرہ پوچھنے کے بعد مجھے کچھ رقم دی اور پھر بتایا کہ جو دوست تمہیں اپنے ہمراہ لایا ہے اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم بہت ضرورت مند ہو، اس لیے میں تمہاری ہر مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں صرف خاموش رہی، صرف مسکرا دی۔ اس پر اس نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا، جس پر میں نے ذرا مزاحمت کی، لیکن نشہ کے اثر کی وجہ سے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ نشے نے دماغ کو معاف کر رکھا تھا، اس لیے معلوم نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ چونکہ مجھے کافی رقم مل جانے کی وجہ سے طبی طور پر خوشی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے آگے بڑھنے دیا اور اپنے ہاتھ اسے پکڑنے دیے، اور اس کے بعد اس نے تقریباً زبردستی ہی میرے ساتھ جنسی فیل کر دیا۔ تاہم مجھے اعتراف ہے کہ یہ حرکت اتنی خوفناک اور درد پہنچانے والی نہ تھی جتنی کہ میں پہلے سمجھ رہی تھی۔ اپنے کپڑوں کو جھاڑ واڑ کر صاف کیا، بالوں کو سمیٹتی ہوئی باہر نکل آئی۔ بارش کا دوست جس نے اس پروگرام کو عملی جامع پہنایا منتظر کھڑا تھا، پھر راستہ پر کچھ کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا اور مجھے گھر ڈراپ کر دیا۔ کانتی نے بعد میں بتایا کہ اس واقعے کے کئی روز بعد یعنی کئی ناگے کر کے وہ اپنی شاگرد کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئی۔ اس کے باپ نے مجھے فراغت کے بعد ٹھہرنے کے لیے کہا، جیسے کہ وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے۔ اپنی بیٹی کو اندر بھیج دینے کے بعد اس نے کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس سے اسے پیسے ملیں گے بشرط وہ اس کی ہر بات مانتی رہے۔ کانتی نے پہلے غصے کا اظہار کر کے انکار کیا اور کہا کہ اگر وہ ایسی ہی حرکت کرنا چاہتا ہے جیسی اس رات اس کے دوست نے کی تھی تو مجھے اس کے تاثرات دیکھ کر اندازہ ہوا کہ انکار کیا تو ممکن ہے اس کی بیٹی کی ٹیوشن بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ ابھی میں کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہی تھی تو بولا کہ اس کی بات نہ مانی گئی تو اس رات والی بات اس کے والدین اور اسکول والوں کو بھی بتا دے گا، اس طرح اسکول سے بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اس دھمکی پر میری نظروں کے سامنے اپنے گھر کے دکھ، مصیبتیں، نوکری سے قبل بہن بھائیوں کے غمگین چہرے گونگ گئے اور سنگدل والدین کا رویہ بھی یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر سچ مچ ایسا ہو گیا تو اسکول میں بدنام ہونے کے علاوہ گھر سے بھی باہر پھینک دی جاؤں گی۔ چنانچہ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اچھا جیسی آپ کی مرضی۔ اس طرح میں نے کال گرل کے طور پر کام شروع کر دیا۔